الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یوم آزادی کے حوالے سے چند نہایت اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی اور مملکت خداداد کا مل جانا اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایمان، اسلام، شریعت محمدیہ کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصاً پاکستانی معاشرے پر، پاکستانی مسلمانوں پر جو سب سے بڑا انعام اور فضل فرمایا ہے، وہ مملکت خداداد کی شکل و صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مملکت، جو ملک عطا فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان اور جلیل القدر انعام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ نسل قبروں میں جا پہنچی، وہ افراد، ہمارے وہ بزرگان دین اس دنیا سے تقریباً رخصت ہو گئے جنہوں نے آزادی کی قیمت چکائی تھی، اور جو مملکت خداداد کے اندر آئے تھے مگر اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں، لٹتے پٹتے اور ایسی کمزوری کی حالت میں، اور اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کے دریا عبور کرنے کے بعد پہنچے تھے۔ آزادی کی اور اس مملکت کی قدر و قیمت اگر کوئی پوچھے تو ان لوگوں سے جا کر کے پوچھے کہ کس انداز کے اندر قربانیاں دے کر کے وہ اس مملکت میں آ کر کے پہنچے تھے، کیا تصورات تھے، کیا نظریات تھے، اور کس بنیاد پر وہ اس ملک کے اندر آ رہے تھے، کیا وہ وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنیاد پر مائیں قربانیاں دے رہی تھیں، اولادیں قربانیاں دے رہی تھیں، بزرگان دین اور علماء کرام اور مختلف مذہبی اسکالرز، سیاست دان، مسلمانوں کا ہر طبقہ قربانیاں دیتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اگر ان قربانیوں کو سامنے رکھا جائے تو ان قربانیوں کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہم سب کے ذمہ لاگو اور عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سچی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اور بعض اوقات مایوسیوں کے جو بادل پیدا ہو جایا کرتے ہیں اور جو طرح طرح کے مصائب اور حالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، ان حالات اور معروضی پریشانیوں کی بنیاد پر ہم بعض اوقات اس مملکت خداداد کا شکر ادا کرنے سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہماری پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی عملی کوتاہی ہے۔ ہمیں آزادی کے اس موقع پر اس عملی کوتاہی سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شکر کی کمپین چلنی چاہیے، شکر پر خطبات جمعہ ہونے چاہیے، شکر پر سیمینارز ہونے چاہیے، اور اس آزادی کی نعمت اور اس مملکت کے ملنے پر اللہ رب العزت کے دربار میں ہم باقاعدہ شکرانے کے نوافل ادا کریں اور اس کے تذکرے عام کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پاکستان ہجرت ثانی کا مرکز، پاکستان غزوہ ہند کا ہیڈ کوارٹر، پاکستان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی چاہت کی تمناؤں کا مرکز، پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا مرکز، پاکستان اللہ کے ارادوں کی تکمیل کا مظہر، پاکستان دنیا کی وہ واحد مملکت جس کا مطلب لا الہ الا اللہ اور جس کا مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مملکت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت مختصر اس اشارے کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہم ترین بات آج اس موقع پر، آزادی کے موقع پر مجھے کہنی ہے،
وہ خاص طور پر یہ نکتہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، میڈیا کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر اور ہمارے صحافت کے حلقوں کے اندر، ہمارے کالم نگاروں کے اندر ایسا ایک پورا طبقہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ بچائے، سچ کہتا ہوں، زہر اگلتے ہیں، زہر پھانکتے ہیں، ریکارڈ کو مسخ کرتے ہیں، ہسٹری کا جرم کرتے ہیں، تاریخ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور راگ یہ الاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا مقصود ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانا تھا، اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ایک معاش کے سفر کے لیے آئے تھے، اور جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ دراصل آزادی اور آزادی کے بعد ایک سیکولر ریاست کے طور پر یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش ہے، حرام بات ہے، ناجائز بات ہے۔ اپنے ضمیر سے، اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے کیا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ کسانوں نے قربانیاں دی ہیں، تاجروں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں، بوڑھوں نے قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، بچے کٹے ہیں، اجتماعی قبریں بنی ہیں۔ انڈیا سے انسانوں کی سواری لے کر کے آنے والی ٹرینیں جب لاہور پہنچی ہیں تو وہ لاشوں کی ایمبولنسوں کے اندر تبدیل ہوئی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ سیکولر اسٹیٹ کے لیے تھا؟ سرحد کے اندر علماء نے جا کر کے دورے کیے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تحریک اور ان کی وصیت و نصیحت کی بنیاد پر تھانوی سلسلے کے اکابر علماء دیوبند، اور اس کے علاوہ تنگ نظری کی کوئی بات نہیں، دیگر مسالک کے بھی اہل علم، دیگر مسالک کے بھی اکابر، دیگر مسالک کے بھی بڑے حضرات اور کئی مکاتب فکر کے بزرگان دین، ہر مسلک کے جتنے بھی اکابر نے قربانیاں دی تھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سارے کے سارے ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تگ و دو کر رہے تھے؟ کیا یہ جد و جہد سیکولرزم کے لیے تھی؟ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان کیا تھا؟ ایک سیکولر اسٹیٹ، ایک سیکولر ملک، تو کیا ایک سیکولر ملک میں ایک اور سیکولر ملک، ایک سیکولر اسٹیٹ میں ایک اور سیکولر اسٹیٹ؟ کیا بات کہی جاتی ہے اور کس طرح کی بات کہی جاتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اکیڈمیاں وجود کے اندر آئیں، پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹیز قائم ہونی چاہیے اور اس میں افراد بٹھانے چاہیے، ریسرچ اسکالر بٹھائے جانے چاہیے جو اس بات کی تحقیق کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی کتنی تقاریر ہیں جن تقاریر میں قرآن کا لفظ ہے، جن تقاریر میں سنت اور حدیث رسول کا لفظ ہے، جن تقاریر میں خلفائے راشدین کا لفظ آتا ہے، حضرت عمر کا تذکرہ آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے ان کی تقریروں کے اندر بلند ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے اور آوازیں بلند ہوتے ہیں، اور یہ نعرے، یہ آوازیں جو بلند ہو رہے ہیں ان کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ساری تگ و دو، یہ ساری جد و جہد ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تھی؟ کیا ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی تھی؟ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریکارڈ کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لائبریری کے اندر پڑے ہوئے صفحات اور اوراق کو ضائع کرنے کے مترادف یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے غم ہے اس بات کا، مجھے صدمہ ہے اس بات کا، اور میں نیندوں کو اڑا دینے والی خبر قرار دیتا ہوں اس بات کو کہ ہماری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور اس کی قومی اسمبلی کے اندر ارکان پارلیمنٹ میں سے بعض قوم پرست سیکولرزم کے علم بردار قومی اسمبلی کے ارکان اس بات پر تحریکیں پیش کریں کہ پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے، پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ کے لفظ کو کاٹ دیا جائے۔
خدا کی قسم اور سچ کہتا ہوں، حقیقت پر مبنی بات کہتا ہوں، یہ صداقت ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے۔ پاکستان سے اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے انگریڈینٹس میں اسلام شامل ہے، اس کے اجزائے ترکیبیہ میں اسلام شامل ہے۔ یہ ہجرت ثانی کا مرکز ہے، غزوہ ہند کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے مسند احمد کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، قاضی احمد شاکر نے اس روایت کو اپنی تحقیق کے ساتھ درجہ حسن پر قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے اندر ایک قافلہ تیار ہوگا، مجاہدین کا یہ قافلہ ایسا ہوگا کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان کے پاس لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا، کس طرح سے ہوگا، یہ میری پرابلم نہیں ہے۔ جو جغرافیائی حالات ہمیں نظر آتے ہیں، پاکستان در حقیقت اس حدیث کا مصداق نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کا یہ قافلہ اس آخری دور کے اندر ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے شام کے اندر ملاقات کرے گا، اور فارس اور شام کے علاقوں کے اندر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر یہ مجاہدین شامل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوگی، اور کیا میں وہاں جا کر ان کے کان میں یہ کہہ دوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مقصد یہ تھا کہ شاید تم اس وقت موجود نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا حقیر اور اپنا قیمتی مال خرچ کر ڈالوں گا، اور میں اس قافلے کے اندر جا کر کے شریک ہوں گا۔ شہید ہو گیا تو جنت کا وارث، اور اگر میں زندہ رہا تو پھر ابو ہریرہ وہ ابو ہریرہ نہیں ہوگا جو آج ہے، یہ جہنم سے ایک ابو ہریرہ ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری تحرکات کہاں ہوں گی؟ یہ مرکز کون سا ہے؟ یہ بیس کیمپ کون سا ہے؟ پاکستان تکوینی طور پر اللہ رب العزت کے ارادوں کا مظہر ہے۔ ہجرت ثانی کا یہ وہ مرکز ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا، اسلام کا قلعہ، ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اور یہ سچ کہتا ہوں میرے مسلمان پاکستانی بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر پاکستان کے بننے کے بعد حرمین پر کوئی حرف آتا ہے، وہاں کے حکمران پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ فلسطین کی گلیوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ روہنگیا کے مسلمان اگر دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ترکی اگر دیکھتا ہے، پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا، حرمین کے تحفظ کے لیے نظریں کہاں اٹھتی؟ فلسطین کے یہ مسلمان میرے مظلوم بہن بھائی اپنی گلیوں میں کس ملک کے نعرے لگاتے؟ یہ اسلام کا وہ قلعہ ہے جسے مسجد سے تعبیر کیا گیا، اور جب اکابر نے اس کو مسجد سے تعبیر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان بنت کعبہ ہے۔ آج بنت کعبہ کی دیواروں کو ہلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ اس پاکستان کے اوپر جو ہوا ہے، چاہے کتنی دہشت گردیاں ہوئی ہوں، چاہے کتنے حالات خراب ہوئے ہوں، میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے سب سے بڑا حملہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر ہمارے بعض سیکولر قوم پرست احباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالمز کے اندر لکھتے ہیں، اپنے مضامین میں لکھتے ہیں کہ جس سیکولر اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اور قائد اعظم مرحوم نے کاوشیں کی تھیں۔ شورش کاشمیری مرحوم نے اپنی ایک کتاب کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ کہا کہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، میں ایک کھیت کے اندر گیا اور ایک کسان بوڑھے سے جا کر کے میں نے پوچھا، اگر پاکستان کے معاملے میں ریفرنڈم ہوا تو بابا جی آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اندازہ لگائیے، اس بزرگ کسان نے، فارمر نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کے کہا، تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ ارے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیا میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں ریفرنڈم کو برداشت کروں گا؟ کیا لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ ارے میرا ووٹ تو ہر صورت میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم
ایک پریس کانفرنس سے نکل کر کے جا رہے ہیں اور نکل کر کے جاتے ہوئے صحافیوں نے گھیر لیا اور پوچھا، سوال و جواب کے دوران کہا، گاندھی جی یہ کہتے ہیں مقصد پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کو کیوں وجود میں لایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، وہیں پر رکے ہیں، اور رکنے کے بعد 6 سال کا ایک بچہ جو دور کھڑا تھا اسے بلایا اور اشارہ کر کے کہا، بیٹا ذرا یہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس بچے نے کہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم مسکرائے اور صحافیوں سے کہا، جاؤ گاندھی جی سے جا کر کے کہہ دو، یہ اتنا کلیئر مفہوم ہے ہمارے مسلمانوں کے ہاں کہ میرا 6 سال کا بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ اگر گاندھی جی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ مسلمانوں کا ایک 6 سال کا بچہ بھی پاکستان کا مفہوم بتانے کے لیے واضح اور کلیئر کٹ موقف اور نظریہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے پاکستانی دوستو، خدا کی یہ وہ بہت بڑی عظیم الشان دولت اور نعمت ہے، میں جتنا اس پر شکر ادا کروں اور جتنا فخر کروں کم ہے۔ پہلا نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کی کمپین چلانی چاہیے، شکر کے خطبات جمعہ ہونے چاہیے، شکر کی تحریکات ہونی چاہیے۔ حالات کس پر نہیں آتے؟ اقوام پر حالات آتے رہتے ہیں۔ معروضی مصیبتوں اور مایوسیوں کی وجہ سے ہم پاکستان کی مملکت کی ناشکری کرنے لگ جائیں، کتنی غلط اور ناجائز اور حرام بات ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا گھر دے دیا ہے، اگر گھر میں کچرا پڑا ہوا ہے تو یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، لیکن گھر کی نعمت پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے؟ اگر ایک بہت اچھا بنگلہ، شاندار گھر اللہ نے کسی کو عطا کر دیا، اس گھر کے اندر کہیں خس و خاشاک پڑے ہیں، اس گھر کے اندر کہیں کچرا پڑا ہے، تو یہ گھر کے افراد کا قصور ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کا وجود ہی غلط ہو گیا یا گھر کے وجود کا ہم اللہ رب العزت کے دربار میں شکر ادا کرنا کریں۔ یہ انتہا درجے کا غلط نظریہ اور غلط سوچ ہوگی۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایک عجیب قسم کا تصور ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا، اور وہ تصور بعض لوگ ویسٹ کی تحریکات کی بنیاد پر غلط قسم کے نظریات کو سامنے لا کر کے غلط قسم کی جگالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باتیں دوسروں کی اور زبانیں ہماری استعمال کی جاتی ہیں، اور تصور یوں چلتا ہے۔ یہ ایک تصور ہمارے ہاں قائم ہو گیا ہے، ٹوپی اگر سر پر پوری نہیں آ رہی تو سر کو کاٹا جائے۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ ارے اگر سر پر ٹوپی فٹ نہیں ہو رہی ہے تو ٹوپی کو بدلو، سر کو کاٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں تو اس کا مطلب یہ حالات کو سدھارو، کرپشن ختم کرو، نا انصافی ختم کرو، یہاں جتنے غلط قسم کے معاملات ہو رہے ہیں ان کو ختم کرو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی اسٹیٹ اور اپنی ریاست اور اپنی مملکت خداداد کے در و دیواروں کو ہلانا شروع کر دیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کو ہم پامال کرنا شروع کر دیں اور اس کے جغرافیے کا ہم انکار کرنے لگ جائیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی ناشکری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آخر میں ایک اہم ترین بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ کنکلوژن کی طرف میں جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ایک مذہبی، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ اس کا ایک ایک ٹکڑا اور اس کے اندر اس کے ابتدا، اس کے انگریڈینٹس، اس کے اجزائے ترکیبیہ میں ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ اسلام کے لیے وجود میں آیا تھا۔ پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم فرما رہے ہیں پاکستان ایک تجربہ گاہ بننے جا رہا ہے جس میں اسلامی اقدار کو نافذ کیا جائے گا، یہ قرآن کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ایک تقریر کے اندر قرآن کریم کو اٹھا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمایا تھا، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا دستور کیا ہے، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے طے ہو چکا ہے۔ ہمارا دستور یہ قرآن کریم ہے، ہمارا دستور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے الفاظ ہیں۔ ایمان، اتحاد، تنظیم، کیا یہ الفاظ
کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتے ہیں؟ قرارداد مقاصد کیا کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتی ہے؟ علماء کی تحریکات، علماء کی قربانیاں دینا، کیا یہ سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتا ہے؟ کس قدر غلط اور تاریخی اعتبار سے بالکل اگینسٹ ٹو ہسٹری بات کی جاتی ہے، حرام، ناجائز اور غلط بات کی جاتی ہے، بزرگان دین کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آج اگر ان کو قبروں سے جا کر کے اٹھایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا ان ماؤں نے، ان بیٹیوں نے، ان بہنوں نے جو قربانیاں دی تھیں، کیا ایک سیکولر ریاست کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر حکمرانوں کے لیے بھی اور پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو اچھی جگہ عطا کر دیں، پرسکون مقام عطا کر دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے پر فضل کا معاملہ فرما دیں، تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ رب العزت نے اپنا فضل عطا فرما لیا، اب انہوں نے یہ کام کیا، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے بخل سے کام لیا اور اللہ کے احکام سے روح گردانی کا معاملہ کیا۔ پاکستانی معاشرہ انہی دو آیتوں کی تصویر کشی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، باغات کا تذکرہ فرمایا، منزلیں عطا کیں، راستے عطا کیے، پھل اور پھول عطا کیے، شاندار غذائیں عطا کیں، شاندار مسافت سفر کے دوران ان کے لیے سہولتوں کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے ایسی بستی ہری بھری شاندار عمدہ قسم کی عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہوں نے ہمارے احکام سے روگردانی کا معاملہ کیا، اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا، تنگیاں آئیں، اب ان کے اوپر عذاب آئے، ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کے لیے تکلیفیں آئیں۔ محترم ناظرین، میرے محترم دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یہ آیات پکار پکار کر کے ہمیں فکر دے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے فضل کا معاملہ فرما دیا، اور اسی لیے وہ ایک آیت ہمیں سامنے ذہن میں رکھنی چاہیے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قلیل تھے اور تم کو لوگ دباتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیسے احسان کا اور شکر کا معاملہ فرمایا، تو زمین میں ٹھہراؤ دیا، استحکام دیا، ایک مملکت دی، ایک اسلامی ریاست اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ہم نے اس اسلامی ریاست کے اللہ رب العزت کے اس انعام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ ہے لمحہ فکریہ جو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، یعنی خدا کے قرآن کا، خدا کے نظام کا اس ملک کے اندر نفاذ یقینی بنائیں۔ معاشرے کے مسلمان اور میرے مسلمان بہن بھائی، معاشرے کے عام افراد، عجیب قسم کا طرز عمل ہے۔ قرآن کریم کے ورقے اور قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوراق اور اس کے جلد اور اس کے صحیفے کی کوئی گستاخی کر لے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم انتہا درجے کے اشتعال کے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے، یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن صبح سے لے کر کے رات تک ہم حدیث کے اندر بیان کردہ احکام کو توڑتے ہیں، قرآن کے احکام کی اپنی عملی صورت کے اندر دھجیاں بکھیرتے ہیں، اور قرآن کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر سود خوری کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر فحاشی کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر عریانی کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر حرام خوری کی ممانعت ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ہم یہ سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنا وعدہ، اللہ
रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इनाम का मामला फरमा दिया, हमने कमज़ोरियाँ दिखाईं, हमने गफलतों का मुजाहरा किया, हमने कोताहियों का मुजाहरा किया, अल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस ममलकत खुदादाद की नेमत के साथ वफादारी उसी सूरत में हो सकती है जब हम अल्लाह के अहकाम को अपने अमल के ज़रिए, अखलाक व किरदार की बुलंदी के ज़रिए इस मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर और इसकी गलियों के अंदर, इसकी सड़कों के अंदर, इसकी कचहरियों के अंदर, इसकी मंडियों के अंदर, इसकी पार्लियामेंट के अंदर, इसके शॉपिंग सेंटर और बाज़ारों के अंदर और घरों के अंदर नाफिज करें। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा मुतालबा हमारे जिस्मों, हमारे वजूदों से। खुदा करे कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।